بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ 10 مسلم انوینشنز جو دنیا کی تشکیل میں مددگار ثابت ہوئیں۔ ایک لمحہ نکالیں اور اپنے ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں سوچئے۔ شاید یہ آپ کا صبح کا کافی کا کپ ہو، یا آپ کے بینک اکاؤنٹ کا نیا ٹیب کھلا ہو، یا آپ کے میز کے سامنے دیوار پر لٹکی ہوئی آرٹ ہو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ روزمرہ کی ضروریات کہاں سے آئیں؟ یہ صرف چند چیزیں ہیں جو مسلمانوں نے اپنی تاریخ کے دوران ایجاد کی۔ مسلمانوں کی چند اہم شراکتوں کو تسلیم کرتے ہیں، نہ صرف معاشرے کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو عوام میں سے منتخب کرتا ہے تاکہ انہیں برکتیں عطا فرمائے تاکہ وہ دوسروں کی مدد کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان برکتوں کو ان کے پاس رکھے گا جب تک کہ وہ انہیں دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کرتے رہیں۔ اگر وہ ایسا کرنا بند کر دیں تو یہ ان سے لے لی جائیں گی اور کسی اور کو دے دی جائیں گی۔ اس ویڈیو میں ہم مختلف طریقوں پر نظر ڈالیں گے جن سے مسلمانوں نے معاشرے کو فائدہ پہنچایا ہے۔ امید ہے کہ ہم اپنے ماضی سے متاثر ہوں گے اور اپنی کمیونٹیز کے لیے مزید کچھ فراہم کر سکیں گے۔ نمبر 1، سرجری۔ ابو القاسم الزہروی، جنہیں البوکسس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اپنے وقت اور مقام کے ایک عظیم نمونہ تھے۔ اندلوسیہ کے دل میں عظیم شہر کورڈوبا واقع تھا، جو 10ویں صدی میں دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے شہروں میں سے ایک تھا اور فن، سائنس، ثقافت اور اقتصادی ترقی کا ایک بین الاقوامی مرکز تھا۔ تقریباً 1000 عیسوی کے آس پاس ڈاکٹر الزہروی نے سرجری کی 1500 صفحات پر مشتمل مصور انسائکلوپیڈیا شائع کی، جو اگلے 500 سالوں تک یورپ میں ایک طبی حوالے کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ نمبر 2، کافی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا ٹم ہارٹنز کا کافی کہاں سے آیا؟ تاریخ دانوں کا اتفاق ہے کہ کافی پینے کا آغاز یمن میں 15ویں صدی کے وسط میں ہوا اور 16ویں صدی تک یہ فارس، مصر، شام اور ترکی میں معروف ہو چکی تھی۔ جب کافی کو عربی نام قہوہ کہا جاتا تھا تو اسے صوفی درویشوں نے پیا، جو اس مشروب کو تیار کرنے والے پہلے لوگ تھے۔ آج کافی دنیا میں دوسری سب سے زیادہ تجارت کی جانے والی اشیاء میں شامل ہے، جو صرف پیٹرولیم کے بعد آتی ہے۔ نمبر 3، پرواز یعنی فلائٹ۔ بہت سے لوگ یہ جان کر حیران ہوتے ہیں کہ پہلا انسان جو کبھی پرواز کی، اس نے یہ کام لیونارڈو دا ونچی کے پرواز کے آلات کے ڈیزائن تیار کرنے سے 600 سال پہلے کیا، اور رائٹ برادرز کی مشہور پرواز سے 1000 سال سے زیادہ پہلے کیا۔ یہ سب 810 عیسوی میں شروع ہوا جب ایک شخص جس کا نام عباس ابن فرناس تھا، مالاگا، اسپین میں پیدا ہوا۔ وہ ایک سائنٹسٹ، انوینٹر، پوئٹ، فلاسفر، الکیمسٹ اور ایسٹرولوجر تھا۔ اپنی بہت سی شراکتوں کے علاوہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ایسے آلات کا ڈیزائن، تعمیر اور کامیابی سے تجربہ کیا جو 2 سے 10 منٹ تک کی پرواز میں رہے۔ نمبر 4، یونیورسٹی۔ دنیا کی پہلی یونیورسٹی آکسفورڈ یا ہارورڈ نہیں تھی، بلکہ القروین تھی، جو فیز، موروکو میں واقع ہے۔ یہ 859 عیسوی میں ایک شاندار خاتون، فاطمہ الفہری کے ذریعے قائم کی گئی تھی۔ یونیورسٹی القروین دنیا کی پہلی ڈگری دینے والی تعلیمی ادارہ تھا۔ اسلام میں علم حاصل کرنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا پہلا لفظ اقرا تھا، جس کا مطلب ہے پڑھو۔ فاطمہ، جو ایک مضبوط مومنہ اور باعمل مسلمان تھیں، علمی ترقی کی وکالت کرنے کے لیے پرعزم تھیں۔ یہ ان کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی، جو سب کے لیے ایک تحریک کا ذریعہ بنی۔ نمبر 5، آپٹکس۔ مسلم اسکالر ابو الحسن ابن الہیثم ایک پیشرو سائنسی مفکر تھے جنہوں نے آپٹکس، بصارت اور روشنی کی تفہیم میں بڑی شراکتیں کی۔ ان کی 7 جلدوں میں مشتمل کتاب المناظر میں ایک اہم مشاہدے نے انہیں یہ تجویز کرنے پر مجبور کیا کہ آنکھیں اشیاء سے منعکس ہونے والی روشنی کو وصول کرتی ہیں، نہ کہ خود روشنی خارج کرتی ہیں، جو کہ اس وقت کے جدید نظریات کے خلاف تھا۔ ابن ہیثم کی یہ سیریز، جو انہوں نے 1011 سے 1021 کے درمیان قید میں لکھی، کو آئزک نیوٹن کی فلسفیہ نیچرلس پرنسپیا میتھمیٹیا کے ساتھ
رکھا گیا ہے اور اسے طبیعیات میں لکھی جانے والی سب سے بااثر کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، الجبرا۔ یہ فہرست بغیر الجبرا کے باب محمد ابن موسیٰ الخوارزمی کا ذکر کیے مکمل نہیں ہو سکتی، جن کا لاطینی نام الگورتھمی ہے۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کسی عدد کو اس طاقت پر اٹھانے کا تصور متعارف کرایا۔ ان کے کام نے وراثت، زمین کی تقسیم اور تنخواہوں کی تقسیم کے قواعد کے جوابات فراہم کیے۔ انہوں نے ریاضی میں الگورتھم کا تصور بھی تیار کیا، جس کی وجہ سے بعض لوگوں نے انہیں کمپیوٹر سائنسدان کا دادا کہا ہے۔ جدید سائنس اس شخص کے فراہم کردہ کام کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ نمبر 7، صفائی یعنی کلیننس۔ اسلام نے داخلی اور خارجی صفائی کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، کیونکہ یہ ایمان کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ مسلمان مرد پر فرض ہے، اور اسی طرح مسواک سے اپنے دانتوں کی صفائی کرنا، اور اگر خوشبو دستیاب ہو تو اس کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ صحیح البخاری میں یہ درج ہے۔ 10ویں صدی میں اسلام نے پاکیزگی اور صفائی کے انقلابی تصورات کو متعارف کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس وقت مسلمانوں نے زیتون کے تیل کو ایک نمکین مادے کے ساتھ ملا کر صابن بنایا۔ اس کے بعد اسے صحیح مکسچر حاصل کرنے کے لیے ابالا جاتا، پھر اسے ٹھوس ہونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا اور اسے غسل خانوں میں استعمال کیا جاتا۔ الکندی، جو ایک کیمیا دان اور خوشبو کی صنعت کے بانی تھے، ان کی کتاب دی بک آف کیمسٹری پرفیوم ڈسٹیلیشن میں خوشبودار تیل، مرہم اور خوشبودار پانی کے 100 سے زیادہ نسخے شامل تھے۔ نمبر 8، میڈیسن یعنی طب۔ دنیا کے سب سے بااثر سائنسدانوں اور فلسفیوں میں سے ایک ابن سینا اسلامی سنہری دور کے دوران پیدا ہوئے۔ وہ اپنی کتاب القانون فی الطب کے لیے مشہور ہیں، جو اب مغربی طب کی بنیاد قرار دی جاتی ہے۔ ابن سینا کا القانون فی الطب اس وقت کے تمام طبی علم کا ایک واضح اور منظم خلاصہ پیش کرتا ہے، جس میں ادویات کی ایک طویل فہرست، کئی سو مادے اور مختلف بیماریوں کے علاج شامل ہیں۔ نمبر 9، فلکیات یعنی ایسٹرونومی۔ فلکیات یعنی ایسٹرونومی دنیا کی سب سے قدیم سائنس ہو سکتی ہے، جو تقریباً 5000 سال پہلے کی تاریخ رکھتی ہے۔ تاہم مسلمانوں نے اس علم کی شاخ میں بہت بڑی شراکتیں کیں۔ جب یورپ ایک ذہنی غفلت میں تھا، اسلامی سلطنت جو مورش، اسپین سے مصر اور یہاں تک کہ چین تک پھیلی ہوئی تھی، اپنے سنہری دور میں داخل ہو رہی تھی۔ مصر کے عالم ابن یونس نے سیاروں کی حرکت کے بارے میں پچھلی حسابات میں غلطیاں دریافت کیں۔ سائنسدان ناصر الدین الطوسی نے مشہور ریاضیاتی آلہ یعنی میتھمیٹیکل ڈیوائس طوسی کپل تیار کیا، جس نے کچھ آسمانی اجسام کی ظاہری خطی حرکت کو دائری حرکت کی بنیاد پر وضاحت کرنے میں مدد کی۔ 1000 سال بعد تقریباً 200 ستارے ان عربی ناموں کے ساتھ منسوب ہیں، جو ان فلکیات دانوں کے ہیں یعنی ایسٹرونومرز کے ہیں، جنہوں نے اس میدان میں اہم شراکتیں کیں۔ چاند کی سطح پر 20 چاند کے گھڑے ان مسلم فلکیات دانوں یعنی ایسٹرونومرز کے نام پر ہیں، جنہوں نے جدید سائنس اور ایسٹرونومی کے لیے راہ ہموار کی۔ نمبر 10، ونڈ مل۔ زیادہ تر مورخین کا ماننا ہے کہ یہ صلیبی تھے جنہوں نے 12ویں صدی میں ونڈ مل کو یورپ میں متعارف کرایا۔ پہلی ہوا کی چکی یعنی ونڈ مل ایک فارسی نے متعارف کرائی، جو تقریباً 634 عیسوی میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور دعویٰ کیا کہ وہ ہوا سے چلنے والی چکی بنا سکتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اس وقت کے خلیفہ تھے، نے اسے ایک چکی بنانے کا حکم دیا یعنی ونڈ مل بنانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ہوا کی طاقت کو چکیوں کو چلانے، اناج کو پیسنے اور فصلوں کے لیے پانی کھینچنے کے لیے وسیع پیمانے پر استعمال کیا جانے لگا۔ جیسے ان مسلمانوں نے اپنی اخلاقیات اور اقتدار کو متاثر کیے بغیر بلندیوں کی تلاش کی، ہمیں بھی اپنی فیلڈز میں بہترین کارکردگی دکھانے کی کوشش کرنی چاہیے، بغیر اپنے ایمان اور عقائد کی قربانی دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین لوگ وہ ہیں جو باقی انسانیت کے لیے سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ صلاحیت عطا فرمائے
کہ ہم اپنے کیریئرز میں کامیاب ہوں، علم حاصل کریں اور اپنی کمیونٹیز کے لیے زیادہ سے زیادہ خدمات فراہم کریں۔ آمین۔